ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ حضرت مہدی جس زمانے میں تشریف لائیں گے پوری امت میں افضل اور اعلیٰ ہونے کے باوجود وہ ایک صحابی رسول کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں بخاری شریف سے لے کر مشکات شریف تک کوئی حدیث کی کتاب ایسے نہیں جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 3 آدمی ایسے آئیں گے، ان میں 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ان میں ایک کا نام عیسیٰ ابن مریم اور دوسرے کا نام حضرت مہدی، اور جو اللہ کے ہاں مردود اس کو کہتے ہیں دجال۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھائی۔ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے، قیامت کی علامتیں اور نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی لمبی گفتگو فرمائی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ گفتگو جہاں چھوڑی تھی اسی سے آغاز کیا۔ گفتگو کی، اتنی لمبی گفتگو کی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت ہو جانے پر منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز کی ادائیگی کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور پھر بات کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ خطابت کی تاریخ میں اتنا لمبا خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک پورا دن نہ سامعین میں سے کوئی کسی تقاضے کے لیے اٹھا، نہ پیغمبر اسلام نے اپنے گفتگو کے تسلسل کو توڑا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے حالات اور واقعات کی اس روانی کے ساتھ تفصیل بیان کر دی۔ ہم میں سے جنہوں نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، جس کا دوسرا معنی یہ کہ قیامت اس امت پر واقع ہونی ہے، یا اس کا مفہوم یہ کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، دیگر عقائد کے علاوہ
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पैगंबर इस्लाम की ज़ात अक़दस तक मिशकात शरीफ की रिवायत के मुताबिक 1,24,000 अंबिया कदरे मुश्तरक तौर पर बराबर जिन अकीदों की तबलीग करते रहे, उनमें दो अकीदे बहुत नुमाया थे। कोई नबी ऐसे नहीं आया जिसने अकीदा तौहीद की बाबत गुफ्तगू न की हो, दावत न दी हो, और कोई नबी इस धरती पे ऐसे नहीं आया जिसने क़यामत के मुताल्लिक अपनी उम्मत को बाखबर न किया हो। क्योंकि ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इस उम्मत ने क़यामत तक रहना है, क़यामत इस उम्मत पर कायम होगी। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में से अगर कोई तफसील रह गई थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बयान नहीं की, बल्कि बयान करने का हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू लंबी न हो, मैं गुजारिश करता हूँ। क़यामत की अलामतें दो किस्म की हैं, बात को अलामात करीबा कहते हैं, बात को अलामात बईदा, सगीरा या कबीरा, जो बहुत पहले क़यामत से बहुत पहले निशानी ज़ाहिर होंगी। उन्हीं अलामात बईदा कहते हैं जो क़यामत के करीब अलामतें ज़रूर पज़ीर होंगी, उन्हीं अलामात करीबा कहते हैं। अलामात बईदा में से एक दो का जिक्र आपके सामने करता हूँ, आप भी अपनी खुली आंखों के साथ देखेंगे कि किस तरह आज हमारे सामने पूरी होती नजर आ रही है। फरमाया रहमत आलम ने कि लोगों, एक वक्त आएगा कि क़यामत से पहले जवान अपनी बीवी की बात मानेगा, माँ की बात नहीं मानेगा। फरमाया रहमत आलम ने कि लोगों, क़यामत से पहले ऐसा वक्त आएगा कि एक इंसान अपने दोस्तों की बात की रियायत करेगा, वालिद की बात को नजरअंदाज कर देगा। फरमाया रहमत आलम ने कि एक वक्त आएगा औरतों के सर के बाल इस तरह हिलेंगे जिस तरह ऊँट की कुहान हिलती है। आज से तकरीबन 55 साल पहले ये हदीस अपने असातिज़ा से पढ़ी एक देहाती शहर में। उस वक्त ख्याल भी नहीं था कि औरतों के सर के बाल ऊँट के कुहान की तरह हदीस शरीफ थी, सर तस्लीम खम किया, लेकिन बात समझ में नहीं आती थी, इसलिए कि बच्ची बेटी रहा होकर जब कंघी करती है तो सर के बाल सर के साथ चिमट जाते हैं। ऊँट की कुहान तो ऊपर को उठी हुई होती है। आज शहरों में आना हुआ, हमने देखा कि मेरी बच्ची बेटी नहा धोकर जब अपने बालों को इकट्ठा करके यहाँ पर रिंग डालती है और बाल ऊपर को खड़े होते हैं, इस तरह करके उन बालों पर दुपट्टा डाल के ऊंची एड़ी पहन के जब ठक ठक बाजार में चलती है तो बाल उसी तरह हिलते हैं जिस तरह 1400 साल पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था। मेरे भाइयों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप हज़रात सिर्फ अपने कराची शहर को देख लें। फरमाया रहमत आलम ने कि एक ऐसा वक्त आएगा, कातिल को पता नहीं होगा कि मैं इसको क्यों कत्ल कर रहा हूँ, मकतूल को पता नहीं होगा कि मुझे किस धुन में कत्ल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं नहीं जाता तफसीलात में, ये वो अलामतें हैं जो आपकी मेरी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही हैं।
ہوگی اس وقت تک قیامت، جب تک کہ پیغمبر اسلام کی ایک بات پوری نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جو علامات کبیرہ ہیں، علامات قریبہ جو بالکل قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، ان میں 10 علامتیں ایسی ہیں جو ایک ہی حدیث شریف میں پیغمبر اسلام نے، میرے بھائیوں، ترمذی شریف کے ابواب الفتن میں روایت موجود ہے، 10 علامتیں رحمت عالم نے ایک ساتھ بیان کی۔ ان علامتوں میں سے دیگر علامتوں کے علاوہ 3 علامتیں ایسی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 3 آدمی ایسے آئیں گے، ان میں 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ان میں ایک کا نام عیسیٰ ابن مریم اور دوسرے کا نام حضرت مہدی، اور جو اللہ کے ہاں مردود اس کو کہتے ہیں دجال۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اس وضاحت کیے بغیر آگے چلنا مسکین کے لیے مشکل کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم صدیوں پہلے پیدا ہوئے، سیدنا مہدی علیہ السلام صدیوں بعد پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، لیکن ان 2 کا آپ نے ذکر کیا بطور علامت کی نشانی کے، قیامت کی نشانی کے طور پر آپ نے ان کا ذکر کیا، لیکن میں حیرت انگیز طور پر دیکھتا ہوں اتنا بعد زمانی کے باوجود ان حضرات کے حالات کے اندر ایسی مماثلت پائی جاتی ہے کہ قدرتی طور پر حیرت ہوتی ہے۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم، میں نے گفتگو مختصر کرنی، لیکن آپ دوست مسکین کی گفتگو کی طرف توجہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں عوام آپ دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ میں اہل علم کی موجودگی میں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی 3 گروہ پیدا ہوئے، ایک آپ کے دشمنوں کا، وہ آپ کے قتل کے در پے ہوئے، صلیب پر چڑھانے کے در پے ہوئے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، سیدہ مریم پر انہوں نے معاذ اللہ طعن کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو بھی معاذ اللہ ان مردودوں نے مشہور کیا۔ یہ مخالفین کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ آپ کے نام نہاد محبین کا، یعنی نصارہ، ان کرم فرماؤں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، الہ کہا، ثالث الثلاثہ کہا، انہوں نے انکار میں حد کی، انہوں نے محبت میں غلو کیا۔ تیسرا طبقہ ہے اہل اسلام کا، ہمارے موقف سے اتنا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سیدنا مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی واضح طور پر 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ خارجیوں کا کہ انہوں نے سرے سے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا۔ دوسرا گروہ روافض کا، انہوں نے محبت کے نام پہ اتنا غلو کیا کہ معاذ اللہ
حضرت مہدی کو ایسی تلسمات کی شکل کے طور پر پیش کیا کہ بعض انبیاء سے بھی افضل قرار دے دیا۔ رہے اہل سنت، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ حضرت مہدی جس زمانے میں تشریف لائیں گے پوری امت میں افضل اور اعلیٰ ہونے کے باوجود وہ ایک صحابی رسول کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، بخاری شریف سے لے کر مشکات شریف تک کوئی حدیث کی کتاب ایسے نہیں جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ بعض نوجوان جذباتی انداز میں سوچتے ہوئے کہ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھ دیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق تمام احادیث مخدوج، اس کو لے کر میرے بھائیوں انہوں نے وہ واضح کیا کہ الامان، میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ کے نام پر رسالہ مرتب کیا۔ ایک دو نہیں، 44 صحیح احادیث حضرت مہدی کی بابت کو انہوں نے تحقیق کی، اور حضرت مدنی نے کہا کہ علامہ ابن خلدون کا تاریخ میں اتنا مقام کہ ان کے احترام سے ہماری گردنیں جھکی، لیکن حدیث کے باب میں ان کی رائے کا کوئی مطلب نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو ماننا یہ اہل سنت کے شعار میں سے ہے۔ کیا مانا کہ اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو اسے اہل سنت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ابو داؤد کی روایت، فرمایا رحمت عالم نے یماطع اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی او کما قال، کہ لوگوں مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ حضور سرور کائنات کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف کے اندر روایت ہے کہ من ولد فاطمہ تھا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ محدثین حضرات نے کہا کہ ان کا والد حسنی سادات میں سے ہوگا، ان کی والدہ حسینی سادات میں سے ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، جب 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، بے پناہ مسلمانوں کی خدمت میں اتنا ان کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں ایک خلیفہ فوت ہوں گے۔ حضرت مہدی اس خیال سے مدینہ چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ ان کا قائم مقام بنا دیا جائے، خلافت سے بچنے کی خاطر مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ اب آپ دوست مسکین کی بات کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ شریفوں، جس طرح آپ حضرات کی یہ مسجد ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اسی طرح بیت اللہ شریف کی عمارت
یہ جو بیت اللہ شریف کا مشرق اور جنوب کا کونا ہے، اس کونے پر یہاں حجر اسود لگا ہوا، یہاں سے بیت اللہ شریف کا طواف شروع ہوتا ہے۔ پورا ایک چکر کاٹنے کے بعد یہاں پر پہنچے، ایک چکر پھر دوسرا پھر تیسرا، 7 چکر پورے ہوں تو تب ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو گئے سو جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ جان لے۔ 7 چکروں پر طواف مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے، مولوی صاحب آپ نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے 7 چکر پہ طواف مکمل ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، ہمیں بتایا جائے کہ ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا، دوسرا ہوگا یا تیسرا؟ میرے ماں باپ حضور کی عظمتوں کے قربان، سوال تم آج کرو، 1400 سال پہلے حضور نے جواب دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران جس وقت آخری چکر پر ہوں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ اب اس کونے پر جوان کھڑا ہو، وہ مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ بیت اللہ کی سمتیں 4 ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سمندر سے موتی نکال کے تمہاری جیبیں بھر دوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسمان سے تارے توڑ کے میں تمہاری جھولیوں میں ڈال دوں گا، میں یہ بھی نہیں دعویٰ کر رہا کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں کہ میاں لوگوں، یہ وہ موضوع ہے کہ عموماً زیر بحث نہیں آتا۔ میں نے شروع کیا ہے، اب میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم مالا مال ہو کر صاحب نصاب بن کر جاؤ گے میری گفتگو کے بعد، لیکن اتنی گزارش کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ اگر آپ نے مجھ مسکین کی گفتگو کو توجہ سے سنا، انشاءاللہ زندگی میں بھلانا بھی چاہو تو اس کا 80% بھلانے کی کوشش کے باوجود نہیں بھلا پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک جوان کھڑا ہو مجھ سے سوال کرے کہ مول صاحب آپ نے کہا بیت اللہ شریف کی سمتیں 4، مشرق مغرب شمال جنوب، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی طواف کے دوران پہچانے جائیں گے، آپ بتائیں کہ جب حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا وہ اس وقت بیت اللہ شریف کے مشرق کی جانب ہوں گے؟ سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ وہ اس وقت بیت اللہ شریف کے مشرق کی جانب ہوں گے یا مغرب کی، شمال کی طرف یا جنوب کے؟ میرے بھائیوں، یہ سوال تم آج کرو، 1400 سال پیغمبر اسلام نے جس کا بھی جواب دے دیا۔ سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران اپنے طواف کے آخری چکر پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جس وقت پہنچیں گے اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ رکن یمانی یہ ہے، رکن یمانی یہ ہے، حجر اسود ہو آخری طواف کے چکر پر کہ وہاں پہنچیں گے طواف مکمل۔ اس دوران جس وقت وہ جنوب کی جانب سے چلیں گے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو پہچانے کا کون؟ بھئی جاگ رہے ہو؟ بھیرے دا نور الدین نائی، سیال کوٹ دا ٹنڈا عبد الکریم، گھسیٹی دا پتر مٹھن لال ٹیچی، کون پہچانے گا؟ فرمایا رحمت عالم نے
کہ شام کے 40 افضالوں کی جماعت ہوگی جو حضرت مہدی کو پہچانے گی۔ حضرت مہدی کی چال کو، ڈھال کو، چلنے کو، پھرنے کو، رنگ کو، بو کو، قد کو، قامت کو، شکل کو، شباہت کو، لوگوں فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی میرے خلق پہ بھی ہوگا، میرے خلق پہ بھی ہوگا، کہ ان کا چہرہ مہرہ بھی میرے ساتھ ملے گا، کام بھی میرے۔ او بندگان خدا، نام بھی محمد ہوگا، کام بھی محمد عربی میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، یہ حضرت مہدی کی چال ڈھال حالات کو نظر رکھ کے آپس میں کہیں گے کہ خدا نہ بھلائے تو یہ مہدی معلوم ہوتے ہیں، یہ چلیں گے، آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے، یہ حجر اسود ہے، اس کے ساتھ یہاں پر جہاں پر بیت اللہ شریف کا دروازہ، بیت اللہ شریف اور حجر اسود کے درمیان یہ جو 3 فٹ کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ملتزم پر کھڑے اپنا سینہ بیت اللہ سے لگائے، خلاف کعبہ پکڑے، حضور کی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ شام کے افضال پیچھے جماعت بنا کے کھڑے، یہ فارغ ہوئے، مسافہ ہوا، بیعت ہوگی، اس کی مقام ابراہیم پر تفصیلات ہیں، میں ترک کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور سرور کائنات کے جلیل القدر صحابی ایک دفعہ تشریف لے گئے یہ مصر، جس دوست کے ہاں ٹھہرے تھے، ایک کمرے میں آپ ایک بستر کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائے، اچانک اس مالک مکان کا بیٹا دوڑ کر آیا، بڑی تیزی کے ساتھ تڑاک کر کے دروازہ کھلا، کانپتا کانپتا حضرت سے عرض کرتا ہے، حضرت پہلے قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضرت اتنی شدید آندھی آئی ہے، سارا اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سہارا لے کر بیٹھے تھے، جب اس میزبان کی بات سنی اس طرح سیدھے ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یابن اخی، اے میرے بھتیجے، سمیتو بعذنیہ ھذا، میں نے اپنے امکانوں کے ساتھ حضور سے سنا کہ حضرت مہدی ایک جنگ کے بعد مسلمانوں کے شہداء کی تجہیز تکفین کے اندر شریک ہوں گے، کہ انہیں اطلاع ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو وہ اس مسلمانوں کی جماعت میں سے 2-3 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں فرمائیں گے کہ جاؤ حالات کا پتہ کر کے آؤ، یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ مسلم شریف کے ابواب الفتن میں یہ روایت موجود کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی جن افراد کو دجال کے حالات کی تفتیش کے لیے بھیجیں گے، حضور نے فرمایا میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے ہاتھوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان کی رنجت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں 30 دفعہ خبر ملنے پر پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہوا۔ ایک دن پیغمبر اسلام تشریف لائے، مسجد میں نماز پڑھائی، فجر کے وقت فارغ ہوئے، آپ اکیلے باہر کھڑے ہیں مسجد سے، اتنے میں ایک صحابی رسول سامنے آئے، حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، بلا کر اس طرح ان کے سر کو اپنے سینے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنا ہاتھ مبارک
ان کے موڈے پہ رکھا، ہاتھ کو سر کو پکڑا، سینے سے لگایا، اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے گئے اور آپ نے اس طرح کر کے فرمایا، میاں سامنے کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، دجال ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا لیکن میرے مدینے داخل نہیں ہوگا۔ کیا پوچھتے ہو؟ کیا دلائل چاہیے آپ کو؟ ایک دن، میرا وقت بھی ہو گیا، حدیث بھی آخری میں اجازت لیتا ہوں۔ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے روحہ کہتے ہیں۔ اس روحہ کے مقام پر میرے بھائیوں ایک راستہ مکہ مکرمہ کو مڑتا ہے، بڑی جرنیلی سڑک، ہم نے بھی اس پر سفر کیا۔ اب ذرا توجہ کرے، آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، روحہ میں پہنچے ہیں، ادھر مکہ مکرمہ، اب ادھر مدینہ ہے، ادھر مکہ ہے۔ فج روحہ پہ حضور کھڑے ہوئے، سامنے کا راستہ بالکل بدر کی طرف جاتا ہے، بدر سے آگے شام کو یہاں پر پہنچے نا حضور، یہ روایت بھی مسلم کی، یہاں پر پہنچے نا حضور، آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ، وہ صحابہ حضور کے قریب کرتے ہوئے آپ کھڑے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ روحہ ہے، سامنے اپنا شام کا علاقہ۔ حضور نے یہاں کھڑے ہو کر فرمایا صحابہ، کل میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جب قیامت سے پہلے نازل ہوگا، اسی فج روحہ سے رب باندھے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے 3 مختلف روایتیں بیان کی، ایک سیدنا مہدی علیہ السلام کی بابت، ایک دجال ملعون کی بابت، ایک سیدنا مسیح علیہ السلام کی بابت۔ اب میں ختم، میرے بھائیوں میری گزارش، حضرت پتہ چلے گا دجال کا خروج ہو گیا۔ حضرت صدیقی صاحب جلدی نہیں کیا کرتے، بیٹھ جاؤ بالکل۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کا جب خروج ہوگا، حضرت مہدی کو پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا، یہ مسلمانوں کی جماعت لے کر بائی روڈ سفر کر کے جائیں گے دجال کے مقابلے کے لیے شام کی طرف، اللہ ان کی مدد کے لیے۔ یہ جوان مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، انہی مہدی کہتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے جس جوان کو روانہ کریں گے انہی عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جماعت لے کے جا رہے ہیں۔ شریفو واضح یہ ہے علاج ملتر والا ہے، دو فرشتوں کے بروں پہ ہاتھ رکھے آسمانوں سے آ رہے ہیں، اگر تمہارا ساتھ دے ان کے جانے کو بھی دے، ان کے آنے کو بھی دے۔ میرے بھائیوں، جامع دمشق میں پہنچ کے اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہیں، میری طرف دیکھیں، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ابھی تکبیر تحریمہ کہی نہیں، اسی اثناء میں عند المنارۃ البیضاء شرقی وہ جامع دمشق کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب نازل ہوں گے، حضرت مہدی مصلی چھوڑ دیں گے، ان کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، مسلم شریف کے الفاظ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال فصل لنا، کہ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ سے عرض کرے گا کہ حضرت ہم چلے چل کر ہمیں نماز پڑھا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کا ہاتھ پکڑے، ان کو اپنے ساتھ لگائے، دونوں جوان سبحان
قبلہ میں دونوں کے آنے کو بھی دیکھ، دونوں آگے بڑھیں گے، مسجد شریف کے محراب میں پہنچیں گے، حضرت میری طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کر حضرت مہدی کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گے، حضرت مہدی کو آگے کریں گے اور ان سے کہیں گے، اس کے بخاری کے الفاظ تکرمۃ لہذا الامہ، یہ اس امت کا اعزاز ہے، امامکم منکم، کہ امام تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے حضرت مہدی کو مصلی پر کھڑا کریں گے، فرمائیں گے حضرت مسیح حضرت مہدی سے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے، جامع وہ اطلاع ملے گی بیت المقدس میں لوط کی جگہ سے 70,000 لوگ، اسرائیل کا ایئر بیس ہے، 70,000 یہودیوں کی، حضور نے فرمایا 70,000 یہودیوں کی جماعت کے ساتھ کہ وہ دجال نکل رہا ہے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ حضرات جامع دمشق سے چلیں گے، بیت المقدس میں پہنچیں گے، نماز پڑھیں گے، یہ نماز حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، نماز سے سلام پھیرا کھڑے ہوں گے، پتہ چلے گا دجال نے آ کر پورے شہر پورے جو ہے وہ اپنا بیت المقدس کا گھیرا کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، باب یعنی ہی حربتن، جس وقت آسمانوں سے آئیں گے ان کے پاس 1-2 دھارا ہتھیار ہوگا، اس طرح کھڑے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دجال جب حضرت مسیح کو چہرے کو دیکھا گا، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، چربی آگ پہ پگھلتی ہے، دجال پگھلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پکار کے کہیں گے اللہ کے دشمن تو کہاں بھاگ کے جانا چاہتا ہے، تیری موت تو اللہ نے میرے ہاتھ کو لے کر کی ہے۔ یہ کہہ کے کھڑے کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کر کے اس ہتھیار کو پھینکیں گے، میرے رب کے فرشتے اٹھا کے دجال کے قلب و جگر کی گہرائی میں ایسا اتاریں گے، نیچے گرے گا، تڑپے گا، پھڑکے گا، ٹوٹے ہوگا، فوج کے اندر بھگدڑ مچے گی۔ اس وقت کوئی یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، اللہ پتھر کو زبان دیں گے، یا عبداللہ من ورائی یہودی فقتل، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ آ کر اس کو قتل کرو۔ شریفوں، آپ سوچیں گے پتھر کیسے بولیں گے؟ میری طرف دیکھیں، یہ سکین ہے، یہ پلاسٹک ہے، اس کے اندر تار وہ تانبے کی، تم نے اس کو الیکٹرک کے ساتھ جوڑا، 4 دھاگے تم نے جمع کی، پلاسٹک بھی ہے، اس کے اندر جو تانبا بھی ہے، اس کے اندر سٹیل بھی ہے، اس کے اندر وہ بجلی بھی ہے، 4 دھاتوں کو تم نے جوڑا، یہاں پہ اس کو لوہے سے آواز کو دور پہنچانے کا کام لیا۔ میاں انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی تو سائنس کی بنیاد پر معافی چاہتا ہوں، بہت لمبی ہو جائے گی۔